محمد وآل محمد اللهم صل على وآل محمد اللهم صل على. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه ومحبيه أجمعين إلى يوم الدين آمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المصطفى الکریم ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک تلاوت کی ہے. حالانکہ ان آیتوں کے اندر منافقین کے تعلق سے بھی باتیں کی گئی ہے اور معاندین اسلام میں جو سب سے بڑے دشمن ہے جنہیں ہم یہود کہتے ہیں، یہودی، جو روز اول ہی سے مسلمانوں کے اور اسلام کے سب سے سخت اور سب سے بڑے دشمن رہے ہیں، جن کی دشمنیاں قرآن کریم میں جا بجا ظاہر کی گئی ہے، تو ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور ہر وہ فرقہ جو اسلام کے خلاف اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں رچ رہا ہے، ہر وہ گروہ اور وہ جماعت جو اسلام کو ختم کرنے میں آپس میں متحد ہو چکی ہے، تو ان کی قلعی جو ہے تو ان آیتوں کے اندر کھولی گئی ہے کہ ان کی حقیقی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے حیثیت کیا ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا اتحاد ہو گیا، جیسے کہ ہم اور آپ بار بار یہ رونا روتے بھی ہیں اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر ہم دیکھتے بھی ہیں یہ بات کہ صاحب مختلف خداؤں کے ماننے والے تو ایک ہو گئے لیکن مسلمان کب ایک ہوں گے. اس قسم کے جو میسیجز ہوتے ہیں آپ کے بھی پڑھنے میں آتے ہیں، میرے بھی پڑھنے میں آتے ہیں. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو مختلف خداؤں کے ماننے والے ہیں وہ متحد ہو گئے، یعنی کہ ان سب کا مشن ایک ہی ہے اور سب کا منشا ایک ہی ہے، مسلمانوں کو اور اسلام کو اس روئے زمین سے صاف کر دینا، ختم کر دینا. بظاہر ان کا اتحاد جو ہے تو ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کہیں نہ کہیں ہمارا یہ میسیج، کہیں نہ کہیں ہمارا یہ پیغام ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو دھوکے میں بھی ڈال دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے. ہماری آنکھوں نے دیکھا ابھی چند روز سے جو منظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ بختر بند ٹینک جن کو لے کر بڑا زوم تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ڈوم تھے ان کے، تو وہ سارے کے سارے کس طریقے سے مسمار ہوئے، کس طریقے سے ختم ہوئے، یہ دنیا نے دیکھا ہے.
کہ دنیا کی ڈیفینس سسٹم میں سب سے مضبوط طاقتوں میں سے چوتھے نمبر کی طاقت کو کس طریقے سے ایک عام سے جماعت نے، ایک عام سے مسلمانوں کی طاقت نے کس طریقے سے ہلاک کر دی، نیست و نابود کر دی، کہ وہ ابھی بھی اس کی بوکھلاہٹ پوری دنیا پر ظاہر ہے کہ وہ کرے کوئی بھرے کوئی والا کام ہے کہ کھسیونی بلی، جیسے ہمارے برہانپور میں کہتے ہیں نا کہ کھسیونی بلی کھمبا نوچے، تو وہ اس طریقے سے شہری آبادیوں کے اندر گولے گرا رہے ہیں، میزائل داغ رہے ہیں، اور کیمپوں کے اندر، ہاسپٹلوں کے اندر. تو یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سچائی صاف ہے کہ باطل کی حقیقت ہمارے سامنے آج سے 1400 سال پہلے بھی قرآن نے رکھی تھی، اور آج بھی ہماری آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی ہے. گھبرانے کی، ہراساں ہونے کی، مرعوب ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، حوصلوں کی ضرورت ہے. ہوگا کیا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، میں نے آج جمعہ میں بھی یہ بات کہا تھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، غزہ کے لوگوں کا کیا ہوگا، فلسطین کے افراد کا کیا ہوگا. اتنا یعنی کہ بم گرا دیا گیا، بارود اتنا وہاں پر گرا دیا گیا کہ ہیروشیما پر جو گرا تھا، ناگاساکی پر، اس سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں کہ یہ گر گیا، یا بالکل کمپیئر کر رہے ہیں کہ اس کے برابر جو ہے تو اتنا یعنی کہ ایٹمی جو ہے تو وہاں پر بارود گرایا جا چکا ہے. اتنا بڑی تباہی. اور اگر آنکڑے دیکھیں شہداء کے، ہم تو واقعتاً دل وہ ہو جاتا ہے، بالکل یوں کہہ لیا جائے کہ زخمی ہو جاتا ہے کہ اب تک کے جو آنکڑے ہیں ہمارے سامنے. آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پیچھے ہمارا درس تھا اس عنوان کے اوپر، تو اس وقت آنکڑا تھا 6000. 2 ہفتے پیچھے کا ہمارا آنکڑا تھا 6000، یہ آنکڑا 9000 پار کر چکا ہے، یعنی کہ 10,000 کے اندر شامل ہو چکا ہے، جس میں بڑی تعداد یوں کہہ لو کہ 70% شہید ہونے والوں میں بچے اور خواتین ہیں، 70%. لیکن اس سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو یہ اتھل پتھل چلتی رہے گی، وہاں پر یہ اتھل پتھل چلتی رہے گی، اور یہ 70 سال سے اتھل پتھل نہیں چل رہی ہے. یہ اتھل پتھل تو اس روز سے ہی چل رہی ہے جس روز سے حق اور باطل کا معرکہ شروع ہوا ہے، تبھی سے یہ اتھل پتھل چل رہی ہے، اور قیامت تک یہ اتھل پتھل چلتی رہے گی. میٹر اس جگہ کا نہیں ہے، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر و نشر کی جگہ بنایا ہے. اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر و نشر کی جگہ بنایا ہے. وہ جگہ ہمارے اور آپ کے، اور اس جگہ سے ہٹ کر دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں، جس کسی ملک، علاقے، خطے کے اندر مسلمان رہتے بستے ہیں، ان تمام مسلمانوں کے ایمان کا پیمانہ بنایا ہے. اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس جگہ کو ایمان کا پیمانہ بنایا ہے. بہرحال ابھی کا درس میرا اس جگہ کے عنوان سے نہیں ہے، 2 ہفتے پیچھے ہمارا اس عنوان کے اوپر گفتگو ہو چکی تھی. ہم جو ہے تو باطل کے ظاہری طاقت کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں ان آیتوں کی روشنی میں کہ کیا ہے حقیقت باطل کی. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانا شروع کیا، حالانکہ اس سے پیچھے کی بھی آیتیں اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ سورہ حشر کی پوری جو ہے تو تفسیر پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اپنے اپنے معتبر علماء کی جو تفسیر ہے ان تفسیروں کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا. الحمدللہ مجھے بھی میرے کافی ساتھی جو ہے تو سپورٹ کرتے ہیں تفسیر کے معاملے میں، کہ وہ دیکھتے ہیں جگہ جگہ تفسیر ہو رہی ہے، تو کافی میرے ساتھی لوگ مجھے بھی تفسیر کے معاملے میں بہت سارے مواد فراہم کرتے ہیں. اس مجمع میں ہمارے ایک محسن خیرخواہ ایسے بھی بیٹھے ہیں، 2-3 ہفتے سے سوچ رہا تھا کہ میں شکریہ ادا کروں کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے تفسیر کی بڑی مایہ ناز کتاب تقریباً 7 جلدوں کے اندر تحفے میں دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس تحفے کو بے انتہا قبول فرمائے. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا. دیکھیے ہوا کیا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 11، یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ منافقین جو تھے، منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ کیا آپ نے منافقین کے حال پر نظر نہیں کی؟ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان کے حالات نہیں دیکھے جن لوگوں نے منافقت کی ہے؟ یقولون لاخوانہم، کہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، ان لوگوں سے کہہ رہے تھے جو اہل کتاب میں سے ہے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تم نکالے گئے تو قطع یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. یہ دیکھو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتیں شروع کی ہے. ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں نا، دراصل
یہ ملک اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو ان اہل کتاب یہودیوں کی حمایت کے اندر آ کے کھڑے ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات بتائی ہے کہ یہ حمایت بظاہر حمایت ہے، اگر ذرا سی بھی ان کے اوپر سختی ہوئی اور ذرا سی بھی ایمان والوں کی ایمانی حرارت کی بجلیاں ان کے اوپر گری نا، تو یہ سب سے پہلے راہ فرار اختیار کریں گے۔ ان کی اجتماعیت کو دیکھ کر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین نے یہودیوں کو جا کر اطمینان دلایا تھا، ارے تم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، محمد رسول اللہ کو ختم کر دیں گے ہم سب مل کر، اگر تم کو تمہارے گھروں سے نکالا گیا ہم بھی ہمارے گھروں سے باہر نکل جائیں گے، یعنی کہ دام میں، دیرہ میں، قدم میں، سخن میں مکمل سپورٹ ہماری آپ کو ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے اس ملک کے بھی کچھ جو ہے تو آپ کے سیاسی ذمہ داران سپورٹ کا جگہ جگہ ریلیوں کے اندر اعلان بھی کر رہے ہیں اور صاحب جو ہے تو اظہار بھی کر رہے ہیں، تو یہ سب یوں کہہ لیجئے کہ چقندر سے زیادہ نہیں ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اہل کتاب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہودی یہاں پر مراد ہے کہ یہودیوں کو سپورٹ تو پہلے بھی دیتے چلے آئے ہیں اس قسم کے لوگ، آج کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم، کہ اے یہودیوں سنو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا گیا لنخرجن معکم، ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، ہاں ہم پوری سپورٹ میں ہیں تمہارے ساتھ۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی بھی کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، چاہے پوری دنیا مل کر کہہ دے کہ ان کی سپورٹ مت کرو تو ہم سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے منہ کی کھائی، افغانستان کے اندر منہ کی کھائی ہے کہ صاحب جو ہے تو 20 سال تک کے سپورٹ کرتے رہو، دھیرے 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 بھاگنے کا راستہ تلاش کرتے رہے ہیں۔ یہ سپورٹیں کرتے ہیں، ان کی سپورٹ بظاہر کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ہم کسی کی بھی سننے والے نہیں۔ ابھی بھی جو ہے تو ہمارے جو ہے تو آپ کے حماس کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، کہتا ہے ہم کسی کی سننے والے نہیں ہیں، ہم تو بھائی کر کے رہیں گے سارا معاملہ۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، کبھی بھی ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ ہم کو تو اب جو کرنا ہے کریں گے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے کریں گے، غزہ کے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، فلسطین کو ختم کرنا ہے، مسجد اقصی کو ڈالنا ہے، ہم کر کے رہیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ مدد کرنے والے سپورٹر دیگر ملک کے جو سپورٹ کے اندر آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ چاپلوس قسم کے لوگ، وہ یہ کہیں گے یقیناً ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے پاس عسکری طاقت کو بھیجیں گے، رسد بھیجیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، اللہ گواہ ہے کہ یہ ان کی بات میں جھوٹے ہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں یہ جو آج ظاہری طور سے سپورٹیں کر رہے ہیں، عسکری طاقت بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں، اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کر اور ریلیوں میں اور اسٹیجوں کے اوپر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے جو یعلم ما تخفی الصدور، تمہارے دلوں کے حالات سے جو واقف ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری زبان کیا ہے اور دل کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون، حالانکہ اہل کتاب نکالے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کو مدینہ سے دھکا دے کر باہر نکالا گیا، ان کو جو ہے تو خیبر کے اندر لتاڑا گیا، تو یہ سپورٹر جتنے تھے ایک بھی سامنے نہیں آیا تھا، بس تھوڑی سی ہمت کر کے قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمندر کے یہ جو ہے تو آپ کے پہاڑوں کی طرح سامنے ایک دیوار ہمارے اور آپ کے کھڑی ہے، یقین جانیے کہ یہ کالے پتھر کی دیوار نہیں ہے، یہ وہ روئی کے گالے ہیں جن کے اوپر کالا کلر لگا کے دھوکہ دے دیا گیا ہے کہ پتھر کی چٹان ہمارے سامنے کھڑی ہے، یہ سب روئی کے گالے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليكونن الادبار ثم لا ينصرون، حالانکہ اگر اہل کتاب نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ۔ کیا ہے کہ یہ اب جو آج سپورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے یورپ کنٹری والے اور دیگر کنٹری والے، یہ جب مارے گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، تو ان کو کیوں جگہ نہیں دی؟
اگر آپ لوگ اتنے ہمدرد ہیں، اتنے خیرخواہ ہیں، تو فلسطین کے علاوہ پوری دنیا تو خالی پڑی تھی، پوری دنیا کے بڑے بڑے رقبے تھے، کیوں جگہ نہیں دی گئی ان کو اپنے علاقوں کے اندر رہنے کے لیے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ خود بھی نہیں چاہتے اس چیز کو، اور اگر ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور نہ ہی ان کی مدد کریں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اگر ان کی گردنیں اڑا دی گئی نا، ان کو مارا گیا، ان کو کچلا گیا، تو یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں ایک بھی آگے نہیں آئے گا۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر ان کی مدد کر بھی بیٹھے، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ ذلت اور رسوائی سامنے ہے، اور کچھ جو ہے تو حکومتیں اور کچھ علاقے کی جو ہے تو طاقتیں آپ کے ان کی سپورٹ کے اندر کچھ اثاثہ بھیج بھی دے، اپنی کچھ فوج بھیج بھی دے، تو ہوگا کیا؟ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، یہ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ ان کی سچائی ہے، ان کے پاس دل گردہ نہیں ہے، یہ ان کی سچائی ہے، ان کے پاس کوئی حوصلے نہیں ہیں۔ ہم جو ہے تو ان کے ظاہری وضاحت کو اور ان کے ٹینکوں کو اور ان کی ظاہری طاقتوں کو دیکھ کر متاثر ہرگز نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک پرت ان کی مثال پیاز کی طرح ہے، یہ اندر سے پوری طرح خالی ہے، اندر کوئی مغز نہیں ہے، کوئی گودا نہیں ہے، اور ہم اس کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں کہ ایک کے پیچھے ایک کوچ چڑھا ہوا ہے، اندر کتنی حفاظت سے کوئی بیٹھا ہوگا، اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے کوچ کے، اور کچھ نہیں ہے، اور کوچ بھی ایسا پیاز کے چھلکوں کی مانند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر یہ سب مل کر ان کی مدد بھی کر لیں اہل کتاب کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ لوگ خود پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ہم لا ينصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، ہم کو اس کی بات پر کوئی اعتبار نہیں، ہم کو اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی آنکھوں، اپنے کان، اپنے علم سے زیادہ اعتبار ہے۔ تو ہم مطمئن ہو، ہم بھروسہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، یہ کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 13 میں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک تم لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سچائی ہے کہ ہمارا خوف جو ہے نا ان کے دلوں میں بے پناہ ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیے، اتنی سخت انکوائری امریکہ کے ایئرپورٹ پر، اتنی سخت انکوائری کسی کی نہیں ہوتی جتنی سخت انکوائری ایک شریعت کے مطابق لباس پہننے والے مسلمان کی ہوتی ہے۔ آج بھی انوگریشن اتنا سخت ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے خدا سے اتنا نہیں ڈرتے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں۔ ان کو اپنے ٹینکوں پر بھی اطمینان نہیں ہے، ان کو اپنے اسلحہ اور بارودوں پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک راز، یہ وہ راز ہے کہ کتنا ہی قریبی جاسوس اگر وہاں پر جا کے رہ جائے تو وہ یہ راز نہیں بتا سکتا جو راز خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے، اس کو پتا ہے کہ میری یہ کوالٹی ہے کیسی ہے، میرا یہ پروڈکٹ کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی ہے۔ اس سچائی کو ہم سب کو جاننا ضروری ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، ہراسہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، کہ تم ان کو پاؤ گے کہ ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوف تمہارا بیٹھا ہوا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ جو قوم ہے نا بالکل بھی نہیں سمجھتی اس بات کو، یہ قوم اس بات کو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے کہ آپ کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے، اس حکایت کے ذیل میں ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا تھا، واقعہ خیالی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک بلی ہوتی ہے نا، ایک بلی اگر کسی اس سے بڑے قد داور جانور کے نردے کے اندر پھنس جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ میری بالکل بھی اب دال گلنے والی نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا، تو وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے یعنی کہ اس کے چاروں طرف جو کھڑے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے مارے خوف کے۔ تو یہ ابھی کنڈیشن ان کی بنی ہوئی ہے کہ یہ مارے خوف کے جو ہے تو حملے کر رہے ہیں، ان کا حملہ خوف کو ظاہر کرتا ہے کہ ادھر سے تھوڑا سا ہوا، ادھر سے بہت زیادہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ زیادہ ڈرے ہوئے۔
پتہ یہ چلا کہ یہ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، جتنے سخت اور بڑے حملے ہوں گے اس سے صاف پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ابھی اس سچویشن کے اندر آ چکی ہے وہ قوم کہ یہ چاہ کر بھی واپس نہیں ہو سکتے، بالکل امریکہ کی طرح کہ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں ہو سکا افغانستان سے۔ افغانستان کی سرزمین کیسی ہے کہ وہاں پر مہمان آتا اپنی مرضی سے ہے اور جاتا میزبانوں کی مرضی سے۔ یہ تاریخ رہی ہے، تو یہی تاریخ جو ہے تو اسقلان کی بھی رہی ہے، یہی تاریخ ملک شام کی بھی رہی ہے کہ وہاں پر باطل آتا تو اپنی مرضی سے ہے، لیکن جانا اس کا اس وقت تک نہیں ہو پاتا جب تک کہ میزبان نہ چاہے کہ تم یہاں سے نہ جائے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آخری کگار پر چل رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ہاتھوں میں سوائے دھوتی کے اور کمنڈل کے کچھ بھی نہیں لے کر جانے والے۔ وہ دن انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آئے گا۔ ان کی سچائی یہی ہے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ تم ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ سے بھی زیادہ خوف تمہارا دیکھو گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتی ہی نہیں ہے، یہ قوم، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی فقاہت نہیں ہے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةً او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى ذلك بأنہم قوم لا یعقلون۔ اس سے زیادہ کھل کر کیا بات آئے گی کہ ہمارے سامنے والی جو مد مقابل جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا لشکر ہے اس کی دیکھیے اندرونی بات، اس سے زیادہ کھل کر کون بتائے گا؟ سوائے خالق کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ لوگ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، یہ سب لوگ مل کر بھی یہ تو تم سے لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب اکٹھا ہو کر بھی جماعت کی شکل میں مجتمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے۔ الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، ہاں مگر حفاظت والی بستیوں یا دیواروں کی آڑ میں۔ یہ پوری دنیا کا باطل یہ کسی نہ کسی کی آڑ میں ہی لڑ سکتا ہے، یہ کھل کر کبھی لڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی پنڈلیوں میں اتنا گودا اللہ نے رکھا ہی نہیں، ان کی پنڈلیوں میں اللہ نے وہ گودا رکھا ہی نہیں ہے، وہ طاقت ان کے جگر کے اندر ہے ہی نہیں، وہ حوصلے ان کی سوچوں میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہاں سے ایمان والے کا مقابلہ کریں گے اور کہاں سے ایمان والے کو ختم کریں گے؟ ختم ہو گئے ایمان والوں کے ختم کرنے کی سوچ رکھنے والے لوگ، کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے کہ پوری دنیا کے اندر کفر قدا بنا ہوا تھا، شرک قدا بنا ہوا تھا، حرا کی غار سے ایک تنہا شخصیت کھڑی ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پوری دنیا مخالف تھی، وہ ایک شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ کا بال بھی اکھاڑ نہیں پائے، نکال نہیں پائے، تو یہ اتنی بڑی تعداد ایمان والوں کی جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگہ سے اکھاڑ سکتے ہیں؟ ان کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن گارنٹی کے ساتھ، میں اگر کوئی بات کہوں تو لوچ ہو سکتا ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے، یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ اس کو اگر نمبر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 نمبر نہیں 101 نمبر دیا جائے گا، ایک نمبر آگے بڑھ کر، کہ 100 نمبر سے بھی زیادہ سچی اور سٹیک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ قرآن پاک میں بڑے حوصلے کی بات ہے، اور یہ صرف حوصلے جھوٹے دلاسے نہیں ہیں، یہ سچائی پر مبنی حوصلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تمہیں مار نہیں سکتے، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یا تو ان کو کسی قلعے کی اندر پناہ مل جائے تو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا دیوار کی آڑ میں رہ کر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اب تک کہ جب سے فلسطین کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہوا ہے تب سے لے کے آج کی تاریخ تک کی میں بات کروں گا کہ پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس دن سے لے کر آج تک کے بغیر سپورٹ کے کچھ نہیں کرتا، اب کر بھی نہیں سکتے، اور اپنے آپ کو شامل کراتے ہیں دنیا کی سپر پاور طاقتوں میں سے چوتھے نمبر پر۔ حقیقت دیکھی جائے تو یہ سب سے آخری پائیدان کے اوپر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، سب سے آخری پائیدان کے اوپر۔
ان کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں، یہ اپنے بلبوتے پر کبھی نہ کچھ کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک یہ اپنے بلبوتے پر کچھ کر سکتے ہیں۔ ایمان والے ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے کہ وہ بلبوتے کے اوپر سب کچھ کر جاتا ہے، کہ ایمان والے نے ایسے ایسے کارنامے ادا کیے ہیں کہ علامہ اقبال کو لکھنا پڑا، کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم تو وہ قوم ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان رکھیے انشاءاللہ تعالی ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، انشاءاللہ فلسطین کا کچھ نہیں ہونے والا، غزہ کا کچھ نہیں ہونے والا۔ بظاہر کچھ عرصے تک تو ایسا لگے گا کہ یہ سمٹ چکے ہیں، لیکن حقیقت میں فتح اور کامرانی ہماری ہی ہے، حقیقت میں ہم کامیاب ہیں، ہم فتح و کامران ہیں۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک پہلوان کو اگر کسی دوسرے پہلوان نے پچھاڑ دیا، ایک پہلوان کو اگر کسی دوسرے پہلوان نے پچھاڑ دیا تو اتنے کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک پہلوان کو ایک لاغر، ایک مچھر نما انسان پچھاڑ دے، یہ پہلوان کے لیے سب سے بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر وہ پہلوان تھوڑی دیر کے لیے اس لاغر آدمی کو پچھاڑ دے تو اس کی جیت کے لیے کوئی بھی تالی نہیں بجائے گا کہ کیا کمال کیا تم نے، یعنی یہ جیت کر بھی ہارے ہیں، یہ جیت کر بھی ہارے ہیں اور یہ ہار کر بھی جیتے۔ مطمئن رہیے، بالکل مطمئن رہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ہم تو یہاں پر بیٹھ کر جو ہے تو پریشان ہو رہے ہیں، ذرا زمینی جائزہ لے کر دیکھیں، زمینی خبریں ذرا آپ دیکھیے، واٹس ایپ کے اوپر نربھر نہ رہیے، زمینی خبریں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ زمینی خبروں کا تو یہ حال ہے، زمینی خبروں کا تو یہ حال ہے کہ وہاں پر تو باقاعدہ جس طریقے سے اگر ہمارے یہاں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو ہم ریلوے اسٹیشن بھاگنے میں کیسا ایک دوسرے کے پیچھے ایک ٹانگ کھینچیں گے کہ مجھے پہلے جانے دے، مجھے پہلے جانے دے یہاں سے۔ ہاں، جس طریقے سے ہوا نہیں، ابھی کرونا وائرس ہوا تو دنیا کے اندر کیسا وبال ہوا کہ بسوں کے ٹکٹ ملنا مشکل، ٹرینوں کے ٹکٹ ملنا مشکل، پلینوں کے ٹکٹ ملنا مشکل، ہر ممکن کوشش کر رہے تھے آدمی کہ اپنے علاقے میں چلا جائے یہاں سے بھاگ کر، اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی تھی۔ وہاں پر پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر زمینی سچائی یہ ہے کہ وہاں پر بھی یہی تگ و دو لگی ہے، لیکن الگ انداز سے۔ وہ انداز یہ ہے کہ بھائی تو جا محفوظ جگہ پر چلے جا، اس مرتبہ شہادت کا موقع مجھے دے دے، میری اولاد کو دے دے۔ وہاں پر یہ منظر بنا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہاں یہ منظر بنا ہوا ہے۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بأسہم بینہم شدید، ان کے ظاہری اتحاد پر مت جانا، ان کے ظاہری اتحاد پر مت جانا۔ اللہ فرماتا ہے بأسہم بینہم شدید، کہ یہ جو ہے نا آپس میں بہت ہی سخت ایک دوسرے کے خلاف ہے، آپس میں بہت ہی سخت ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اب بالکل سچی بات ہے، آپ عیسائیوں سے پوچھو یہودیوں کے تعلق سے تو عیسائی کہیں گے کہ یہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور یہ کسی بھی حق کے اوپر نہیں ہے، یہ سارا کا سارا باطل، سچے مانے تو ایک دوسرے کے دل کے اعتبار سے خلاف ہے۔ تحسبهم جميعا، کہ تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب اکٹھا ہے۔ وقلوبهم شتى، سچی بات تو یہ ہے کہ سب کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، سب کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ یہ ظاہری اعتبار سے ساتھ میں نظر آ رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں خدا سے زیادہ خوف تمہارا بیٹھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ خوف تمہارا بیٹھا ہوا ہے، اس لیے جو ہے نا تمہارے ڈر کے ایک جگہ جمع ہو جا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو بالکل دلی اعتبار سے پسند نہیں کرتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ ایک ایسی قوم ہے کہ عقل ہی نہیں رکھتی، ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہو کیا رہے، چل کیا رہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے، اور یہ نظام ایسا ہے کہ پورا باطل اس سرزمین کے اوپر آ کے جمع ہوگا اور وہیں پر باطل کا خاتمہ بھی ہوگا۔ یہ طے شدہ چیز ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں ہم اور آپ کیوں فراموش کر جاتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی کہ پوری روئے زمین پر اسلامی نظام قائم ہوگا، پوری روئے زمین پر عدل قائم ہوگا، پوری روئے زمین پر اسلامی نظام اور عدل کب قائم ہوگا؟ پوری روئے زمین پر اسلامی نظام اور عدل قائم ہوگا دجال کے قتل کر دیے جانے کے بعد، پوری روئے زمین پر عدل قائم ہوگا۔ اور دجال قتل کہاں ہوگا؟ دجال قتل ہوگا لد میں، اور یہ لد کہاں ہے؟ یہ لد ملک شام کے فلسطین کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے باطل کو اللہ جمع کر رہا ہے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک شکاری دانے ڈال کر جیسے سارے جانوروں کو ایک جگہ جمع کر لیتا ہے، مچھلیوں کو ایک جگہ جمع کر لیتا ہے، یہ ساری مچھلیاں، ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ اپنے ہی مذبح خانے پر جا رہے ہیں، دیوانہ وار یہ اپنے ہی ذبح خانے پر جا رہے ہیں، اور یہ سارا باطل وہاں پر جمع ہوگا۔ ہم اور آپ فکر نہ کریں، اگر نہیں ہو رہا ہے تو تیزی سے ہم خود دعا کریں کہ جتنی تیزی سے جمع ہو جائے اتنی جلدی یہ ٹنٹا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ جتنا یہ زیادہ جمع ہوں گے اتنی جلدی جو ہے تو اپنے کیفر کردار پر پہنچیں گے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان کے کچھ ہی قبل ہوئے ہیں، جو اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ کہ ماضی کے اندر کس طریقے سے باطل نے جو ہے تو انبیاء کو ختم کرنے کی کوشش کی، انبیاء کے متبعین کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہر کوئی اپنے کیفر کردار کو پہنچا ہے، یہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، یعنی کہ ان کا انجام سوائے عذاب کے اور ہلاکت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے تو مایوس اور ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دے رہا ہے کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ شیطان کی طرح۔ کن کی مثال؟ یہ جو سپورٹ میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جو سپورٹ میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں نا، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے کہ شیطان ساری زندگی ہمیں اور آپ کو بہکاتا رہتا ہے نا، قیامت تک بہکاتا رہے گا۔ پھر جب میدان محشر میں جمع ہوں گے سارے کے سارے اور سب کہیں گے کہ یہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہم نے کیا، تو کہے گا میں آیا تھا کیا تمہارے سامنے؟ میں نے تھوڑی کچھ کیا، میں نے تھوڑی کچھ کرا۔ تو یہ شیطان کی صفت ہے، تو یہ بھی سب ایسے ہی ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے سپورٹر ہیں نا، یہ خود ان سے جا کے کہیں گے ہم تھوڑے ہی تمہارے ساتھ تھے بھائی، کس نے کہہ دیا ہم تمہارے ساتھ تھے؟ وہ تو جذبات میں بات آ گئی ہوگی، منہ سے نکل گیا ہوگا۔ ہاں، وہ جیسے کہ کلپ چلتی ہے نا بڑی ہنسی کی کہ زبان پھسل گئی، میری زبان سے نکل گیا، تو اس طریقے سے ان کی بھی زبانوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الشیطان، ان کی مثال تو شیطان کی طرح ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، کہ جب وہ کہتے رہے انسان سے کفر کر لے، کفر کر لے، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال، تو شیطان کہتا ہے انی بریء، میں تو بری ہوں، میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انی بریء منک، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بری ہوں تم سے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہی کنڈیشن ان کی بھی بننے والی ہے، اور انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا اور آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ دنیا کے حشر کی بات بتائی گئی ہے، آخرت کی بات نہیں بتائی گئی ہے۔ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، ان دونوں کی عاقبت، یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں کی عاقبت، یعنی ان یہودیوں کی اور ان یہودیوں کے سپورٹ میں جتنے کے ہم نوالا ہم پیالہ بن کر آئے ہوئے ہیں، ان دونوں کی عاقبت انہما فی النار، کیا ہے؟ دوزخ ہوگی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالم لوگوں کا۔ اللہ نے یہ بدلہ تیار کر کے رکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے آیت نمبر 18 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب تمہارے سامنے مد مقابل تمہارے دشمن کی پوری سچائی سامنے آ گئی ہے، تو اب ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو ان کی طاقتوں کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کی اجتماعیت کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں، مطمئن ہو جائیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ نہیں کر سکتا کوئی تمہارا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس نے کل کے واسطے کیا بھیجا ہے۔
ہر شخص دیکھ لے گا کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان تمام باتوں سے جو کچھ تم کرتے ہو، ان تمام باتوں سے اللہ باخبر ہے. اور آخری آیت ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ان کے اس میں اپنے ہوش و حواس کو ہرگز مت چھوڑنا، ہوش و حواس کو ہرگز مت چھوڑنا، اللہ کو ہرگز مت بھولنا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جب حالات سامنے آئے تو اللہ کو بھلا دیا، حواس باختہ ہو گئے اور جو ہے تو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور کچھ ان کو سوجھ نہیں رہا تھا کہ اب کیا کروں، ہاتھ پیر پھول گئے. ان کی طرح ہرگز مت بننا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سو اللہ نے خود جو ہے تو ان کو اپنی جانوں سے بھلا دیا. اللہ خود بھلا دے گا ہمیں اپنی جانوں سے، اس لیے اللہ کو کسی بھی معاملے میں بھولنا نہیں. اولئک هم الفاسقون، جو اللہ کو بھلا کر دنیا کی طاقتوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، فسق والے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ پورا رکوع ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو قرآن کی روشنی میں ہمارے موجودہ مسائل کو حل کرنے اور سمجھنے کی اور آئندہ آنے والے حالات کو، مسائل کو قرآن پاک کی روشنی میں حل کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی نعیم مظاہری کے المرسلین، بیانات کے والحمد لیے للہ مولانا رب کے العالمین. آفیشیل چینل مولانا نعیم مظاہری سپیچز کو سبسکرائب کرے.